صلاة وسلاما أبدا وهبة كبرياء نزمته رأفة شفقة بركة رحمة على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب ذوالجلال والکبریا کے دربار کے اندر سب سے زیادہ انعام اور اکرام کا مستحق بندہ وہ ہے جو دنیا کے جہان کے اندر اپنی چند روزہ زندگی کے اندر اپنے ازلی اور ابدی دشمن شیطان پر غالب آ کے اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے. جس مرحلے کے اندر اور جس صف کے اندر اس کا ازلی اور ابدی ہمیشہ کا دشمن شیطان اور ابلیس میدان مقابلہ کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا خاص بندہ اور مومن بندہ اس شیطان کے مقابلے کے اندر اللہ کے توکل پر اس کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت
ایسے آدمی کو بالآخر فتح عطا کرتے ہیں، کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ قائد و خاسر ہے، شیطان ہمیشہ خسارے اور نقصان کے اندر ہے، مغلوب بھی ہے، مقہور بھی ہے، مردود بھی ہے، مرجوم بھی ہے۔ اللہ کے دربار کے اندر جو بندہ مقبول ہے وہ شیطان کے مقابلے کے اندر جب آئے گا تو شیطان پر غالب آنے کے بعد اللہ رب العزت ایسے آدمی پر شابشیں نازل کرتے ہیں اور اپنی رحمتیں اور اس کو نواز دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابلیس نے مقابلہ ٹھان لیا تھا، مقابلے کے لیے تل گیا تھا اور تیار ہو گیا تھا، اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے اندر وہ آیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہر مرحلہ جو آیا ہے دین اور مذہب کے مطابق، ہر مرحلے کے اندر اگر سب سے زیادہ مد مقابل آیا ہے تو وہ شیطان آیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے ساتھ ایسا ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ اللہ نے شیطان کو ذلیل کر دیا اور اپنے ابراہیم کو اپنا قریب کر دیا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس میدان کے اندر انہوں نے قدم رکھا، اللہ نے ہر میدان کے اندر اپنے پیغمبر خلیل ابراہیم کو سرخرو فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار کر دیا ہے۔ ہر قدم ابراہیم علیہ السلام کا کامیاب ثابت ہوا، اور اس کے مقابلے کے اندر آنے والے شیطان کا ہر قدم ناکام ہوا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت جب اپنی روانگی شروع کی ہے، سفر کا آغاز کیا ہے، تو شیطان مقابلے کے اندر آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے عزم و ارادے کے اندر پکا اور پختہ رہا، اور اللہ پاک نے آخر کار شیطان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو گیا۔ البتہ ضروری ہے کہ جو آدمی اپنے مشن کو حق سمجھتا ہے اور اللہ نے اس مشن کو حق بنایا ہے، تو جس نے حق کی آواز کو بلند کیا اور اٹھایا ہے اس پر حق بنتا ہے کہ وہ اس مشن پر کار بند رہے اور اس مشن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم و ارادہ رکھ کے اس سفر پر گامزن ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مشن حق کے اندر چلنا تیرا کام ہے اور کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار کرنا میرا کام ہے۔ شیطان بڑے بڑے آئے، ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر پیغمبر کا دور جو بھی گزرا ہے، ہر نبی کے، ہر رسول کے زمانے کے اندر شیطان اور ابلیس نے کوشش کی ہے کہ اس دین اور مذہب سچے کو مٹانے کی اور بدنام کرنے کی، لیکن سچے مذہب کی علامت ہے کہ جتنا اس کو دبایا جاتا ہے اللہ پاک اتنا ہی اس کو اٹھا کے بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہوش حواس کی زندگی کے اندر قدم رکھا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے توکل پر اللہ کی اس صدا کو اور حق کی آواز کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے اندر اس وقت اس کا باپ بھی مد مقابل آ گیا، اس وقت بادشاہ جو تھا نمرود وہ بھی مقابلے کے اندر آ گیا، حتیٰ کہ جو وزیر مشیر تھے وہ بھی سارے مخالف تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی کی پرواہ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دل کے اندر تہیو کر رکھا کہ یا اللہ میں تیری خاطر اکیلا بھی ہوا تو میں اس جنگ کے اندر لڑنے کے لیے اور اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اگر تیرے ساتھ اور کوئی بھی نہ ہوا میں تو تیرے ساتھ ہوں نا، اس لیے تو میری خاطر میدان کے اندر نکل اور اس آواز کو بلند کر، بلند کرنا تیرا کام ہے میرا پیغمبر، پہنچا دینا تیری آواز کو کونے کونے تک میرا کام ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں اذن فی الناس بالحج،
اذن فی الناس بالحج، اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ آپ اعلان کر دیں کہ لوگوں اس گھر کا طواف کرنا اور اس گھر کی زیارت کرنا اللہ پاک نے مسلمان قوم پر فرض کر دی ہے۔ اللہ پاک نے اس گھر کی زیارت اور طواف کو مومنین کے لیے فرض قرار دے دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا اللہ تیرا حکم ہے میں اعلان تو کر رہا ہوں پر لا یا بلغ صوتی، یہ میری آواز اور یہ میرا اعلان کہاں کہاں تک جائے گا، کس کس کو میں سناؤں گا، کس کس تک میں پہنچاؤں گا۔ اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر وعلیک الاذان وعلینا البلاغ، تیرے اوپر اعلان کرنا فرض ہے، پہنچانا میرے اوپر فرض ہے۔ اعلان کرنا تیرا کام ہے اور تیری آواز اور صدا کو بلند کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا میرا کام ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے جس مقام پر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ جس مقام پر اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا، جس مقام پر اپنے معصوم شیر خار بچے کو چھوڑ کے آیا، اور اس وقت ویرانہ ہی ویرانہ ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی حیوان انسان چرند پرند نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے بیوی بچے کو جنگلستان کے اندر چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے جس جگہ اسماعیل ذبیح اللہ کے قدم لگے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں، آج اللہ پاک نے اس دنیا کو ساری زمین کا مرکز بنا دیا ہے۔ آج اس زمین کے اوپر جانا سعادت بن گئی ہے، جانا عبادت بن گئی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے سے پہلے تو کوئی آدمی وہاں جانا پسند بھی نہیں کرتا، وہاں رہنا پسند نہیں کرتا، وہاں مکان بنانا پسند نہیں کرتا، اتنا وہ جگہ دور دراز علاقہ ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر خلیل پیغمبر کے قدم لگنے کی دیر تھی، اس جگہ کو آباد کرنے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام اور اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا جس جگہ پر ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کیا تھا، اور اعلان اس مقام پر اللہ نے کرایا جہاں پہلے اللہ نے امتحان لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور جس وقت اپنے بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، شیطان نے بڑا حربہ کیا ہے، شیطان نے بڑی کوشش کی ہے کہ یار کیا کرتا ہے، اس نازک بدن کو کہاں چھوڑ کے آئے گا، اس معصوم بچے کو کہاں چھوڑ کے آئے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے اتنے پابند ہے کہ بیوی بار بار پوچھتی بھی ہے وہ خلیل پیغمبرا کیا غلطی ہو گئی ہے، کیا گناہ ہو گئی ہے، کیوں چھوڑنے جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، بس اللہ کا حکم مانتے ہوئے دوڑتے جا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کے واپس آ گئے، وہاں چھوڑ کے واپس آ گئے، اور جہاں اپنے بیوی بچوں کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے چھوڑا تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جس جگہ تو نے اپنے بچے معصوم اسماعیل ذبیح اللہ کو چھوڑا ہے، آج اسی جگہ کو میں نے کعبۃ اللہ کا مقام اور درجہ دے دیا ہے، وہ ساری دنیا کا مرکز بنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حق کی آواز کو بلند کرتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کسی مقام پر ناکام نہیں ہوتے بلکہ اس کے مقابلے کے اندر آنے والا ہر بندہ ناکام ہوا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی آواز توحید کو بلند کیا، مقابلے کے اندر باپ بھی آیا، مقابلے کے اندر بادشاہ اور قوم اور برادری بھی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اکیلا میدان کے اندر کھڑا ہو گیا،
اور کہنے لگا لوگوں میں ابراہیم جو بات کر رہا ہوں اسی بات کے اندر حق اور سچ ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میری عمر زیادہ، میرا تجربہ زیادہ، میرا علم زیادہ، میرا ہنر زیادہ، میری کاریگری زیادہ، یہ ساری چیزوں کے باوجود تو میرے ہاتھوں کے اندر پلنے والا، تو میری جھولی کے اندر سنبھلنے والا، تو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ یہ بات میری ٹھیک ہے اور باقی سارے قوم والے، سارے بادشاہ، وزیر، مشیر، یہ سب کے سب ایک ڈگر پر چل رہے ہیں اور تو ابراہیم اکیلا تیرا رخ ہے، تیرا راستہ الگ ہے اور ساری قوم اور بادشاہ کا راستہ الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرتے نہیں، صاف کہتے ہیں انی اراکا وقومک فی ضلال مبین۔ اے میرے پیارے ابا جان میں دیکھتا ہوں تمہیں وقومک اور تیری قوم کو فی ضلال مبین، تم سارے کے سارے گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے ہو، تم میں سے کوئی آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ آگے باپ آزر کہتا ہے او بیٹا میں بھی گمراہ ہوں، میری قوم بھی گمراہ ہے، بادشاہ بھی گمراہ ہے، اس کے ساتھ چلنے والے وزیر، مشیر، یہ سارے گمراہ ہیں اور ہدایت تیرے پاس ہے۔ یہ تو کہاں سے اتنا بڑا عالم بن گیا، تو کہاں سے اتنا بڑا ہدایت یافتہ بن گیا؟ آگے ابراہیم کہتا ہے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں کہ میرا بجان تیرا علم زمین والا ہے، میرا علم عرش برین والا ہے۔ تیرے پاس جو علم ہے، جو ہنر ہے، جو تجربہ ہے، تو نے سب کو زمین والوں سے سیکھا ہے، اور جو میں بات کر رہا ہوں میرا مذہب، میرا عقیدہ، میرا نظریہ اور میرا خیال، میرا بیان، میرا اعلان، میرا فرقان، میرا پہچان، یہ کہاں سے آئی ہے؟ قد جاءنی من العلم، قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان میری طرف سے علم آسمان کی جانب سے آیا ہے، رب قدیر کی طرف سے یہ علم میری طرف سے پہنچا ہے۔ جو علم آپ کو نہیں ہے وہ علم میرے پاس پہنچ چکا ہے، اسی لیے میں اس علم کی روشنی کے اندر کہتا ہوں میرا ابا تو اس بات اور اس مذہب میں لگا ہوا ہے جس مذہب کا بانی شیطان ہے، جس مذہب کا بانی شیطان ہے، اور جو بات میں کر رہا ہوں اس مذہب کا بانی میرا رحمان ہے۔ اب فرق خود دیکھ لے میرے ابا، ایک شیطان کا بنایا ہوا مذہب ہے، ایک رحمان کا بنایا ہوا دین اور مذہب ہے۔ رحمان کا بنایا ہوا مذہب وہ لا ریب مذہب ہے، وہ بالکل بے عیب مذہب ہے۔ اسی لیے میرے پیارے ابا جان میں آپ کو بھی کہتا ہوں یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ باپ کو واضح کہا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی پوجا پاٹ نہیں کرنی۔ حالانکہ وہ قوم اور برادری جو عبادت کر رہی ہے وہ تو پیروں فقیروں اور بزرگوں کی تصویریں بنا کے، بت بنا کے، شکلیں بزرگوں کی ہیں اور بت پتھر کے ہیں، پتھر کا ایک مجسمہ ہے اور شکل و صورت بزرگ کی ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ عبادت کس کی نہ کرو؟
شیطان کی عبادت نہ کرو، تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر اور ملت سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو تصویروں کی عبادت ہے، یہ پتھروں کی عبادت ہے، یہ حجر یا شجر یا درخت کی عبادت ہے، یہ اصل عبادت نہ درخت کی ہوتی ہے نہ پتھر کی ہوتی ہے، اصل عبادت اس مورتی اور شکل کی ہوتی ہے جو اس کے اوپر چسپاں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو عبادت اللہ کی ہوتی ہے وہ کسی شکل و صورت کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ تم شکل و صورت اور بت پرستی کو اپنا مذہب بنا چکے ہو، اور بت پرستی کی مذہب کی ایجاد کرنے والا شیطان ہے۔ اس لیے ابراہیم کہتے ہیں لا تعبد الشیطان، میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو، اس کی پوجا پاٹ مت کرو۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ کو بھی گمراہ کہہ دیا، قوم اور صدر وزیر کو گمراہ کہہ دیا، حتیٰ کہ ان کے بنائے ہوئے خداؤں کا بھی حال بگاڑ دیا، اور بت خانے کے اندر گھس کے ابراہیم علیہ السلام نے سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس وقت ساری قوم کو ناراضگی ہوئی، ساری قوم غصے اور جلال کے اندر آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ بھی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے سامنے، حتیٰ کہ بادشاہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ ساری قوم کو ابراہیم نے مات کر دیا، ساری قوم کو اللہ نے کامیابی حق والے کو دی ہے۔ کامیابی وہاں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بت کی پوجا کرنے والے، اور وہ ادھر اکیلا ایک خدا کی پوجا کرنے والا، ادھر اکیلا خدا کی پوجا کرنے والا، اور وہ ساری دنیا کو دعوت دے کے کہتا ہے او کائنات والے ہو، میں جس کی عبادت کرتا ہوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، پوجا پاٹ کس کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب واحد کی عبادت اصل عبادت ہے، اور اس کے اندر بلا شرکت غیر عبادت کرنا اصل خالص عبادت ہے۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں او کائنات والے ہو، اگر عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، تو اسی ذات کا کرو جس کا میں ابراہیم کر رہا ہوں۔ اس عبادت کی وجہ سے، اس توحید کی برکت کی وجہ سے میں سب پر غالب آ گیا ہوں۔ اب میرے سامنے تمہارے سارے خدا بھی شرمندہ ہو گئے، خدا کی پوجا پاٹ کرنے والے بھی شرمندہ ہو گئے، نمرود سمیت جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مات ہو گئے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کیا کہتے ہیں ہے کہ ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا انوکھا بیان ہے، بڑا عجیب و غریب بیان ہے، اور ساری قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔ او لوگو زبان نال تعریفاں دے لے کے تمی ایک اللہ، زبان نال تعریفاں کرو، زبان نال تعریفاں کرو تا ایک اللہ دیاں، جان نال تعریفاں کرو تا ایک اللہ دیاں، مال نال تعریفاں کرو تا ایک اللہ دیاں، رکوع نال تعریفاں ہون تا ایک اللہ دیاں، سجدے نال تعریفاں ہون تا ایک اللہ دیاں، قربانی نال تعریفاں ہون تے ایک اللہ دیاں، صدقے دیاں تعریفاں، خیرات دیاں نال تعریفاں، عبادات نال تعریفاں، ریاضت نال تعریف ہوے، عبادت نال تعریف ہوے، سخاوت نال تعریف ہوے، انابت نال تعریف ہوے، عیادت نال تعریف ہوے، قیادت نال تعریف ہوے، سیادت نال تعریف ہوے، بر نال تعریف ہوے، بحر نال تعریف ہوے، حجر میں تعریف ہوے، شجر میں تعریف ہوے، عدل میں تعریف ہوے، ابد تعریف ہوے، عظم میں تعریف ہوے، نبد تعریف ہوے، عظم میں تعریف ہوے، عدل میں تعریف ہوے، اصل میں تعریف ہوے، راس میں تعریف ہوے، اسائم میں تعریف ہوے، عزائم میں تعریف ہوے۔ حضرت ابراہیم آدھے میرا نظریہ تا ایوے کہ زبان اور دل کی شہادت کے لائق، زبان دی تعریف ہوے تو کہ دے واسطے،
تا ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے قربانی دا جانور ذبح کیتا ہے، قربانی دا جانور ذبح کیتا ہے، اس جانور نو ذبح کرن دے ٹائم دے اندر جڑی تعریف سکھائی گئی ہے، جڑی دعا مومن بندے نو سکھائی گئی ہے، او دعا اے وے کہ بندہ اس ٹائم کھلو کے آکھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی. ہن تعریف آنی پی ہے، تھوڑی جی توجہ کر سو، ستے تو نہیں تساں جاگدے پے ہو. ہن تعریف دا موقع آ رہا ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام دی ملت عمل کردے ہویا، ابراہیم علیہ السلام دے طریقے دے اوتے عمل کردے ہویا جڑے ویلے بندہ جانور نو ذبح کردا پیا ہوندا ہے، اس ذبح دے ٹائم دے اندر جانور دا رخ قبلے والے پاسے کر کے اور جانور دے اوتے چھری چلاون تو پہلے بندہ قبلے والے پاسے منہ کر کے آکھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. ابراہیم علیہ السلام دی روح مقدس تے کروڑا رحمت ہوون. ابراہیم علیہ السلام نے جڑا سبق سکھایا نا، اگر بندہ صحیح معنی وچ ابراہیم دی ملت تے چلن دا اج وعدہ چا کرے، اللہ فرماندا ہے جے کروڑ سال دے بھی تیرے گناہ ہوون تے اج مٹاون دا وعدہ میں بھی تیار ہاں کرن واسطے. پر مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام دا نام لے، ابراہیم علیہ السلام دی سنت ایک ہی سمجھیے کہ جانور ذبح کر کے گوشت کھاونا، بس اے ابراہیم علیہ السلام نال پیار ہے اور محبت ہے. تا دن کہ میٹھیاں سنتا چنگیاں لگدیاں، میٹھیاں سنتا چنگیاں لگدیں تے کوڑی سنت آوے تے نہ یار او دادے ہونی ناراض ہوندے نا. یہ رواج کیویں چھوڑا، برادری ساری مردی ہے تے پیچھے ہٹ دی ہے. اے قوم والےاں نو کے جواب دے ساں، لوگاں نو کے جواب دے ساں، ملا نو موت پے ویندی ہے کہ مقتدیاں نو راضی کیج رکھاں. اے سارے مسیت چوں نسدے نے، اے نکلدے نے تے اے ہوندا ہے تے اے ہوندا ہے. اے تا ہوندا ہے کہ جدوں ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت دا نمبر آوے کہ جس سنت دی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے نار وچ ونجنا پسند کیتا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو جنگل چھوڑنا پسند کیتا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رخساراں دے اوتے تھپڑ کھانا پسند کیتا، ابراہیم نے وطن چھوڑنا پسند کیتا، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد چھوڑنا پسند کیتا، حتیٰ کہ ساری دنیا نالو لا تعلقی پسند کیتی. لیکن ابراہیم نے او دے تعلق وچ فرق، اے سنت لوگاں نو چنگی نہیں لگدی. گوشت کھاونا ہوے تے سارے تیار ہیں. ابراہیم علیہ السلام دی سنت صرف دمبے نو ذبح کر کے گوشت فریج وچ رکھنا سنت نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام دی اے بھی سنت ہے کہ دل وچ سب تو پہلے بت نو ذبح کر بعد جانور نو ذبح کر. ابراہیم علیہ السلام نے جانور آخر وچ ذبح کیتا ہے، سب تو پہلے اولاد دی محبت نو دل چوں ذبح کر دیتا ہے، وطن دی محبت نو ذبح کر دیتا ہے، باپ دی محبت نو ذبح کر دیتا ہے، والد دی محبت نو ذبح کیتا ہے، خاندان دی محبت نو ذبح کیتا ہے، بادشاہ دی محبت نو ذبح کیتا ہے، ملک و ملت دی محبت نو ذبح کیتا ہے، حتیٰ کہ قرب و اقارب رشتہ داراں دی محبت نو ذبح کیتا ہے. او چھوڑ یار ساری دنیا نو، 86 سال تو بعد جڑا اکلوتا بیٹا اسماعیل ملی ہے، اس اسماعیل بیٹے دی گردن تے چھری پہلے رکھیے اور جنتی دمبے دی گردن تے چھری بعد وچ رکھیے، اور ساری دنیا نو دسیا کہ میری سنت اصل اے وے کہ لوگوں کہ ساری دنیا دیا محبتیاں تے محبت دے اوتے، تعلق دے اوتے، پیار دے اوتے، عقیدت دے اوتے آ کے چھری پھیر دیو. اگر چھری تو بعد کوئی شے بچے تا ایک شے بچے جے دا نام ہے لا الہ الا اللہ.
سنت چنگی لگتی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دی کوڑی سنت دا نام ہے توحید. کوڑی سنت دا نام کہ توحید ہے کہ جے دی خاطر سب کچھ قربان کیتا ہے. تا ابراہیم علیہ السلام آکھے کہ جس ٹائم جانور نو ذبح کرو پہلے اللہ نالے وعدہ کرو. کیڑا وعدہ؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی سنت سکھلا رہے ہیں اور پہلی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ بندہ سب سے پہلے آپ نے یہ کہنا کہ انی وجہت، او لوگو میں اپنا چہرہ پھیر لیا ہے. چہرہ کیا کیتا ہے؟ میں اپنی جہت تبدیل کر لئی ہے، اپنے رخ نو بدلی کر لیا. کتھوں بدلی کیتا ہی تے کیویں بدلی کیتا ہی؟ بندہ دے وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. آؤ میں تانوں دساں کہ چہرہ کتھوں پھیریا ہے تے کیڑے پاسے پھیر کے لے گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے او کائنات والے ہو چہرہ میں پھیرے اس پاسے جس نے فطر السماوات والارض، جس نویں سروں بنائے آسمان نو. فطر بنا نویں سروں بناونا، جیدا پہلے نمونہ فطر السماوات ایک بھی نہیں بنایا، 7 بنائے نے. والارض مثلہن، اور زمینہ بھی اسی طرح 7 بنایا نے. زمینہ بھی نویں سروں 7 بنایا، آسمان بھی 7 بنائے نے. اور 7 زمینہ جس بنایا نے، 7 زمینہ دا جڑا خالق ہے، 7 آسمانہ دا جڑا خالق ہے. جڑیاں چیزاں آسمان دے اتے ہوندیاں جڑا انہاں دا خالق ہے. آسمان تے سورج ہوندا ہے، سورج دا خالق ہے. آسمان تے چن ہوندا ہے، چن دا بھی خالق ہے. آسمان تے چمکدے ستارے ہوندے، چمکدیاں ستاریاں دا بھی جڑا خالق ہے. زمین بنائیے وت زمین تے جڑے درخت درختاں دا بھی خالق ہے. زمین تے چرند چرند دا بھی خالق ہے، پرند دا بھی خالق ہے. مالک ساری کائنات دا. انسان زمین تے رہندا ہے، حیوان زمین تے رہندا ہے، پرندے زمین تے رہندے نے، حشرات الارض زمین تے رہندے نے. زمین جس پیدا کیتی ہے جڑے زمین وچ رہندے نے انہاں نوں بھی پیدا اس کیتا ہے، جڑے اُتے رہندے نے انہاں نوں بھی پیدا کس کیتا ہے؟ یہ سنت بندہ مننا ہے. ایتھے آوے تے بادشاہ تقسیم شروع ہو ویندی ہے. اے علاقہ کاکے شاہ دے دربار دا ہے، اے علاقہ لاہور والا تقسیم ہو گئی ہے، اسلام آباد تقسیم ہو گئی ہے، پنڈی تقسیم ہو گئی ہے. ہر علاقے دا وکھرا خدا بن گئی ہے، ہر علاقے دی وکھری دربار بنی ہے، ہر علاقے دا وکھرا مزار بنے ہے. کوئی ادھے ڈالیاں لے کے جا رہے ہیں، کوئی ادھے جلوس کٹ کے جا رہے ہیں، کوئی اتھے چلے پیا کٹدا ہے، کوئی نوراتے پیا کٹدا ہے، کوئی کواریاں نچواندا کھلاندا ہے، کوئی اپنی بیٹیاں لے کے ٹردا پیا ہے، کوئی اپنے بیوی بچے لے کے جا رہے ہیں، کوئی پیروں ننگا پیا پھردا ہے، کوئی سروں ننگا پیا پھردا ہے، کوئی کنٹھے گلابے پا کے پیا پھردا ہے، کوئی زنجیر پا کے پیا پھردا ہے، کوئی بادشاہ کولے ہاتھ وچ پا کے پیا پھردا ہے. اے کون ہے جی؟ فلانے بابے دے نام دا ملنگ چھٹا ویندا ہے. اے کون ہے جی؟ مچھندر جا رہے ہیں. اے کون ہے؟ مجاور جا رہے ہیں. اے کون ہے؟ خلیفہ صاحب جا رہے ہیں. اے کون ہے؟ فلانا جا رہے ہیں. اے ساری کائنات جڑے تساں تقسیم کیتے نے، ابراہیم تا تقسیم نہیں کیتا. ابراہیم خلیل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام تا تقسیم نہیں کیتا. ابراہیم تا دے جے آسمان نو بنایا، آسمان دا چیزاں دا خالق کی آپ بن گئی ہے. جے زمین نو پیدا کیتا ہے، زمین دیا چیزاں دا خالق تے مالک کی آپ بن گئی ہے. اس وقت زمین دے اوتے جتنے مسائل آویں، جتنے مصائب آویں، جتنے مراحل آویں، جتنیاں دقتاں آویں، جتنا مشقت آویں، سارے نظام زمین نو چلاون والا کون ہے؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام آدن بندہ اعلان کرے قربانی کر دے وقت کہ میں چہرہ پھیر لے. چہرہ کیا کیتا ہے؟
جناب کدے پھیر لے آکھے جڑے پاسے تساں پھیری ویندے ہو میں اس پاسے کنڈ کیتی ہے تے اللہ لے پاسے منہ کیتا ہے اس پاسے کے کیتی اس پاسے کنڈ کر لئیے آؤ جی سر وچ درد پے گیا تہاڈا علاج کرواواں آکھے فلانی جگہ تے بابا بیٹھا ہے ایک کوئی پھوکا ماردا تے سارے کم ہونے آکھے نا سا کنڈ کیتی ہے انہاں نوں آکھے آؤ جی تہاڈا بخار ٹھیک کراواں تہاڈی چیچک ٹھیک کراونی ہے تانوں مرگی دا تہاڈا علاج کراواں بادشاہ تیری بیوی نوں جن پے گئے نے آؤ فلانے بابے دے درخت دے اوتے جھنڈی لگی ہوئی ہے او جھنڈی تیری بیوی دے سر نوں لپیٹن دی دیر ہے جن اننے منٹاں دے اندر بھج ونجنا تے نس ونجنا سارے جڑے رستے بنائے ہوئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھو میں پھیر گدا اپنا منہ تواڈے سارے خداواں کولوں تے میں کنڈ کیتی ویندا تے اپنا چہرہ اس پاسے کیتی ویندا جڑا چہرہ بناون والا ہے تے چہرہ بناون والا کون ہے چہرہ کس بنایا جس چہرہ بنایا چہرہ اسے پاسے کر کے اس وقت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے بندہ اس ٹائم دعا منگ کے آکھے الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اتھے کھلو کے اعلان کرے تے اللہ نال وعدہ کرے کہ اللہ حنیفا اللہ میں کلا ہو کے آیا کھلا میں میرے کسے نال کوئی تعلق کوئی نہیں میں کسے نو تیرے علاوہ حاجت روا نہیں منن واسطے تیار حنیفا میں کلا ہو کے آ گیا وما انا من المشرکین اللہ میرے دل وچ شرک کوئی نہیں میرے دل وچ معلوم ہوندا ہے کہ مشرک 100 واری بھی ذبح کرے جانور قربانی دے کوئی ثواب کوئی فائدہ ایویں سمجھو ڈھینگراں تے آٹا پیا ویٹدا تے ضائع پیا کردا تے برباد پیا کردا جب تک اعلان دل وچوں سچا اعلان نہ کرے وما انا من المشرکین اے اللہ جانور ذبح بعد وچ کرساں تے اپنا عقیدہ پہلے دساں اپنا عقیدہ پہلے میں دس کے اعلان پیا کردا کہ میرا مشرکاں نال کوئی تعلق شرک نال کوئی تعلق شرک والیاں نال کوئی تعلق نہیں انہاں شرک والیاں نوں نہ میں پسند کردا تے نہ انہاں دے نال قربانی کردا جدوں بندہ خود مشرک نہیں تے کسے مشرک نال مل کے قربانی کر سکدا ہے اس واسطے بندہ آدھے یار میری نیت ٹھیک ہے کہ آدھے لوگ میری نیت صاف ہے تے میرا پیسہ ہی پاک ہے تے صاف ہے تے ستھرا ہے اس واسطے میں تا اپنی نیت لوگ جانن تے لوگاں دا خدا جانے اللہ پاک جو آدھا ہے کہ بیل بندہ قربانی کرن تو پہلے اونج کر جویں ابراہیم کلا نکھڑ کے آیا ہے کہ ما انا من المشرکین اللہ میرا مشرکاں نال کوئی تعلق نہیں اس واسطے دیکھ بھال کے 7 بندے رلائے کرو ہر ہمو سمو نہ اے یار ماما لگدا ہے تے اے چاچا لگدا ہے تے داد پوترا لگدا ہے تے اے رشتہ داری ٹوٹ دیے وا تینوں آکھاں جو تو بدتی ہے تو مشرک ہے تیرا حصہ نہیں پاندے وت جڑا رشتہ میں دے گھروں گدا ہے او تو گیا نہ مڑ اس واسطے اکھاں بند کر ویندا اے دے نال دا دلہ مسلمان اللہ دی نظر وچ کوئی نہیں جڑا ایک رشتے دی خاطر دل پونا کر کے تے بے غیرتی کر کے اکھاں نوٹ ویندا ہے اب بند کر کے آندا یار ہن گل حق دی کرا تے رشتہ داری ٹوٹ دی ہے اس واسطے اساں چپ کر کے رلا گنو تے جانور گھمکا چھوڑے ذبح کر کے اللہ فرماندا لاکھ لعنت ہے نہ تیری قربانی قبول ہے تے نہ کسے اور دی قبول ہے ساریاں رد تے مردود ہو گیا جب تک بندہ اعلان نہ کرے ابراہیم دی ملت دے مطابق ابراہیم کیا دے قل ان صلاتی قل ان صلاتی اے میرا اللہ میریاں نمازاں بھی تیرے واسطے ونسکی میریاں قربانیاں بھی تیرے واسطے ومحیایا ومماتی اور میری حیات بھی تیرے واسطے میری ممات بھی تیرے واسطے او ابراہیم علیہ السلام دی ملت دا نتیجہ ویکھو ابراہیم تا دے اللہ نال ایڈا وعدہ کرو او اللہ میرا جیونا بھی تیرے واسطے
میرا مرنا بھی تیرے واسطے، میرا پرنا بھی تیرے واسطے، میرا رہنا ہوے یا پہنا ہوے، میرا کھانا ہوے یا پینا ہوے، میرا سہنا ہوے یا جاگنا ہوے، میری خلوت ہوے یا جلوت ہوے، میری مجلس ہوے یا محفل ہوے، میری عبادت ہوے یا ریاضت ہوے، میری تلاوت ہوے یا عبادت ہوے، میری نیازت ہوے یا نیاز ہوے، نظر ہوے نیاز ہوے، صدقہ ہوے خیرات ہوے، اے میرا اللہ ساریاں چیزاں میں کردا للہ تیرے واسطے۔ بندے نو لوگ آدن یار تو ایڈا سخت ہو گیا، اے جڑے سارے پیر فقیر تے بزرگ جنہاں دا قبراں ایڈیاں اونچیاں بن گئی ہیں، مزار شریف انہاں وی تے آخر محنتاں کیتی ہیں نا، انہاں کی کیتی ہیں؟ محنتاں کیتی ہیں۔ محنت کرن دا اے مطلب ہوندا ہے بندہ اللہ نال شریک ہو ویندا ہے۔ ہن بندہ 5 وقت نماز شروع کر دے تے دا مطلب ہے زیادہ سجدے کرو متا اللہ دا شریک بن ونجو، اللہ دے قریب پہنچ ونجا۔ نا اللہ نال شرکت دی گنجائش کوئی نہیں۔ بندے کو کوئی پوچھے یار اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے؟ قربانی دے ٹائم ہر کسے نال تعلق توڑ کے آدا میرا مشرکاں نال ہی تعلق کوئی نہیں، شرک نال تعلق کوئی نہیں، اور میں خالص ہر کام اللہ واسطے کردا۔ کیوں؟ اگا دلیل ابراہیم علیہ السلام دی اس واسطے کہ لا شریک لہو، لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس واسطے کائنات والو میں ہر شے اپنی خالص پیا بنانا کہ اللہ دی توحید بھی خالص ہے، جویں اللہ آپ خالص ہے ایویں جڑی شے اللہ منگدا ہے او بھی۔ اللہ وچ ملاوٹ ہے تے جڑی شے تو اللہ نو دیویں اسے ہو سکتی ہے ملاوٹ؟ اے جتنا گوشت پہ دیندے ہو، جتنیاں قربانیاں پہ کر دے ہو، جتنے جانور ذبح پہ کر دے ہو، ایک کساں پہ دیندے ہو، کساں پہ دیندے ہو؟ اللہ نو پہ دیندے ہو۔ اگر اللہ نو دیوڑن تے نال مشرک نو ملا کے قربانی کرے تے شرک والی چیز اللہ لیسی۔ اللہ فرماندا ہے جے تینوں کوئی آدمی دودھ وچ پانی ملا کے دے او تینوں قبول، جے ککڑ تو لویں ککڑ کو ٹرڑا گھندا ہے وہی آدن اصیل ککڑ ہوئے جی بادشاہ او فلانا ککڑ ہوئے، او ٹرڑا ککڑ ہی تینوں برداشت کوئی نہیں، لینے واسطے تو تیار نہیں۔ اللہ دی شاہی نو ایڈا نکما سمجھائی جو ہر شے ملاوٹ والی، تو پکار دے تا ملاوٹ والی، سجدہ دے تا ملاوٹ والا، ذکر کرے تا ملاوٹ والا، نماز پڑھے تا ملاوٹ والی، ریاکاری کر کے نماز برباد کیتی ہوئی، شرک کر کے قربانی نو برباد کیتا ہی، حج کر کے تے لوگاں نو دکھاون واسطے برباد کر دیتا ہی۔ اے جتنیاں چیزاں تو اللہ واسطے پیا کر دے اے عبادتاں نیاں چیزاں اللہ فرماندا ہے انج کر جویں میں آپ خالص ہاں، ایویں جیڑی شے مینوں دیویں خالص، او تھوڑی پیا دے، کی پیا دے؟ تھوڑی پیا دے پر چنگی دے، ستھری کر کے دے، چٹنیاں نہ ملا، سلاتا نہ ملا۔ لوگ ادھر بادشاہ روٹی بغیر چٹنی دے مزہ نہیں دیندی تے عبادت ہی بغیر ملاوٹ دے مزہ نہیں دیندی۔ اللہ فرماندا ہے جی میرے دربار وچ ہر شے چلدی ہے خالص، کیونکہ ابراہیم دا اعلان ہے لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے اعلان بندہ اس ٹائم کردا ہے جدوں جانور نو کے کرن لگدا ہے ذبح کر دیا ہویا۔ ہن بندہ چھڑا اس ابراہیم دے ایک اعلان نال اتفاق کر دے مردہ مر ونجے کدے شرک نہیں کر سکدا۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید والی آواز نو بلند کیتا جدوں تے قوم تے برادری ساری ہوئی ہے ناراض۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہاں کولوں نکھڑنا برداشت کیتا، حتیٰ کہ قوم تے برادری آکھن لگی اے ساڈے پتاں دا تے خداواں دا ہو گیا نا دشمن، اس واسطے اس دشمن دا کچھ سوچو ہاں تے اے دے متعلق کوئی سوچ بکار تے فکر کرو ہاں۔ اے جو ہر ٹائم جیڑی آواز لاندا ہے ساڈے خداواں دا وچ نا شاں نہیں لیندا، نہ کوئی رات نو، نہ کوئی دہاڑی نو، نہ بارش دے ٹائم، نہ گرمی دے ٹائم، نہ سردی دے ٹائم، نہ دکھ دے اندر تے نہ سکھ دے اندر، ہر ٹائم جیڑی بھی آواز لاوے اس آواز وچ آدا ہے کلا ہے کلا۔ ہر آواز وچ کیا آدا ہے
تا ابراہیم علیہ السلام آدھے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ او میرے دل اور زبان دیا شہادتاں دے اگر کوئی لائق ہے تو ایک اللہ اور کوئی نہیں، اگا ہور کے آدھا ہے اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق۔ بڑا عجیب جملہ ابراہیم پہ یاد ہے، توجہ کر سو ذرا۔ اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ ابراہیم علیہ السلام آدھے او کائنات والے ہو جڑا فرمان جاری ہوندا ہے تے فرمان اطاعت دے لائق ہوندا ہے، او ایک اللہ دا فرمان ہے۔ یعنی ابا تینو حکم کردا ہے، ابے دے حکم نو چھوڑ دیویں تا خیر ہے، خاندان دے حکم نو چھوڑ دیویں تا خیر ہے، جڑا حکم اللہ کر دے او حکم فرما برداری دے لائق ہوندا ہے، چھوڑنے دے لائق۔ اج لوگ برادری دی خاطر رب نو چھوڑ گئے، دین نو چھوڑ گئے، اسلام نو چھوڑ گئے، حالانکہ سب تو پہلا رشتہ بندے دا کدے نال ہوندا ہے؟ اللہ نال ہوندا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس رشتے نو قائم کر کے آدن اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ سرکار اللہ دا پیاد ہے اور خدمت دا معنی عبادت ہوندا ہے، یعنی اللہ ایو جی سچی سرکار ہے کہ جدی عبادت ہونی چاہیے، جہی عبادت او چاہندا ہے اوہ ہووے۔ خدمت دا یہی معنی ہوندا ہے نا کہ جی میں باپ چاہندا ہے کہ بیٹا میرا فرما بردار ہوئے، جی میں آکھاں انجے کرے، اے ہوندی خدمت۔ تے ابراہیم علیہ السلام آدھا ہے اسی کی سرکار ہے خدمت کے لائق، تے او سرکار کے چاندی ہے جو مزاراں تے جھکدا رہے، اے چاہندا ہے اللہ۔ سرکار اے نہیں چاہندا قبراں تے کھاندا رہے، سرکار اے نہیں چاہندا غیر اللہ دیاں نیازاں دباندا رہے۔ کوئی نہ جویں اللہ چاہندا ہے اسے طرح ہونا چاہیے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام آتا ہے لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ۔ لو دا معنی محبت کہ ہوندا ہے؟ سچی محبت اگر لاؤنا چاہتے ہو تو کس نہ لاونی ہے؟ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ سر کے دے اگے جھکاؤ تو ہر دے اگے جھکا پہ ہے۔ تیرا صدر آوے تو سر جھکا دینا ہے، تیرا گھر دا ممبر آوے تو گوڑے دے اتے ہاتھ رکھ کے ملنا ہے، سر نیواں کر دینا ہے۔ کسے نو سر نیواں کر کے ملنا شرک ہے، نیواں کر کے۔ آج تا دن ملک صاحب کی تو بیٹیاں کو شروع کر دینا پکڑ دا، یہ دا مطلب یہ بھی ہوندا کہ تیروں پیراں وچوں چا کے تے پٹھا مار سا۔ جڑا زیادہ نیواں ملدا پیا ہوے سمجھو یہ خطرناک ہے، سمجھو کہ کیوں؟ جس اللہ دا حیا نہیں کیتا وہ تیرا کتھے کرسی؟ اللہ آکھے جو میرے سوا اے متھا کسے دے اگے نواونا کوئی نہیں، وہ تیرے اگے نوائی پی ہے۔ معلوم ہوندا ہے کہ تیرے پیراں دے تلوں ہاتھ رکھ کے تے اٹھا چا کے تینوں پٹھا سٹسی۔ متا سمجھے جو اے نیواں ملن والا ووٹ مینوں دے سی، نا نا اے دے اوتے امید قطن نہ رکھیے، تینوں پٹھا سٹن واسطے تلے نکیا۔ کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ۔ کیا ہے؟ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ مبرہ ہے شرکت سے، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی۔ بڑا عجیب پیرایا ابراہیم علیہ السلام دا، آدن مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے سوا کسی کی بڑائی۔ مبرہ یعنی بری پاک شرکت کو لوں یعنی شرک کو لوں، جو اللہ دی ذات دے نال کوئی شریک اس واسطے کوئی نہیں، جو اللہ شریکہ کو لوں پاک ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے سوا کسی کی بڑائی۔ نظر اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں، نظر اٹھا کر زمین والے پاسے ویکھ دے،
آسمان والے پاسے ویندا ہے، مزاراں نو ویکھے، قبراں نو ویکھے، حجراں نو ویکھے، شجراں نو ویکھے، نوری نو ویکھے، ناری نو ویکھے، اول نو ویکھے، آخر نو ویکھے، ظاہر نو ویکھے، باطن نو ویکھے، صبح نو ویکھے، شام نو دیکھے، اجالے نو ویکھے، سویرے نو ویکھے، اندھیرے نو ویکھے، عظم نو دیکھے، عدل نو دیکھے، فضل نو دیکھے، کرم نو ویکھے، مہر نو ویکھے، عظیم نو دیکھے، حسیب نو دیکھے، انسان نو ویکھے، حیوان نو دیکھے، چرند نو ویکھے، پرند نو ویکھے، سورج نو ویکھے، چند نو ویکھے، ستارے نو ویکھے، گرمی نو دیکھے، سردی نو ویکھے، بر نو ویکھے، بہر نو ویکھے، ٹھنڈ نو ویکھے، گرمی نو ویکھے، جڑیاں جڑیاں چیزاں نو ویکھے۔ ابراہیم کیا ہے؟ نظر اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں نہ اغیار تیرا، آدھا جڑے پاسے ویکھاں اللہ تو نظر آندا ہی، تیرا غیر نظر نہیں آندا، تیرا غیر نہیں آندا۔ معلوم ہوندا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھا ہے اے میرا اللہ، میں ہر شے وچ ویدا جو تو کلا نظر آندا ہے، ہر شے وچ۔ بندہ وے کے سورج نو نکل دیا ہویا تے آدھا یار اے کیڑے کمال والی ذات ہے، سورج نو کنجے سونا بنا کے پہ کٹ دے، وقت شام نو غروب کر دیندا ہے، وقت رات آویندی ہے، وقت دن آویندا ہے، کدے روشنی ہے، کدے اندھیرا ہے، کدے اجالا ہے، کدے سویرا ہے، اے جتنیاں چیزاں پیا ویندا ہے بندہ۔ حضرت ابراہیم نہ دے بارے کہ آندا ہے نظر اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں نہ اغیار تیرا۔ اگے ابراہیم علیہ السلام آدن اگر ساریاں چیزاں نو بندہ ویکھے تے وچوں اللہ نظر آوے تے سمجھو بندہ موحد ہے۔ بندہ کیویں اے آدھا بارش نہیں ہوندی، کہ نہیں ہوندی، بڑی قحط سالی پہ گئی ہے، آکھے کے کراں، آکھے بابے دے مزار نو غسل دیوائیں، ون کے غسل دے ساں، کیوں جی؟ آکھے بابے دے مزار نو اگر غسل دیتا تا بارش گھما گھم، بارش ہونے نو بابے دے مزار وچوں بارش نظر آئیے تے موحد نو بارش اتو نظر آندی ہے، اینو تلو نظر آندی ہے، جو تلے پانی سٹ ساں تے اتو پانی آسی۔ اللہ فرماندا ہے جے پانی اتو سٹ ساں تے تلے آسی، تلوا پانی اتے نہیں ویندا اتلا۔ مشرک ہویا جو پٹھا، یہ شدہ جمی آئی پٹھے میرے خیال ہے، جے سیدھا جمے ہاتھ گل کدے ہی پٹھی نہ کرے ہاں۔ مشرک دی مثال تے کھوتے دی ایک مثال ہی وے، کھوتا ہی شودا کدے کشتی وچ سیدھے منہ چڑھن واسطے تیار، اس واسطے مشرک ہی کدے سیدھی گل منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن جے تینوں ہر شے وچ اللہ نظر آوے تو دا فائدہ کہ ہونا ہے؟ حکومت ہوئی اس کو حاصل جہاں کی، حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن جے تم بڑھ ونجے موحد اللہ تینوں سارے جہان دی حکومت دے دے سی۔ حکومت ہوئی اس کو حاصل جہاں کی، ہوا جو کوئی حکم بردار تیرا، سارے جہان اللہ تیرے تابع کر دیونے جے تو او دے تابع ہو ونجے، جے تو او دے تابع ہو ونجے، گھوڑے بھی تیرے تابع، اونٹ بھی تیرے تابع، حتیٰ کہ بحر و بر تیرے تابع، کشتی بھی تیرے تابع، جہاز بھی تیرے تابع، سواریاں تیرے تابع، ہر شے تابع پیوں دیئے۔ دیکھدا نہیں جو سلیمان ہوا تے حکومت پیا کر دے، ویکھدا نہیں سلیمان علیہ السلام دی حکومت نو، انساناں تے حکومت، حیواناں تے حکومت، پرندیاں تے حکومت، سمندراں تے حکومت، ہوا دے تے حکومت پہ کر دینے۔ تا ابراہیم علیہ السلام آدھے حکومت ہوئی اس کو حاصل جہاں کی، ہوا جو کوئی حکم بردار تیرا۔
اللہ جے تیرا کوئی فرما بردار ہو ونجے تے میرا نظریہ ہے کہ اللہ تو دنیا دی حکومت دے دینا ہے، دنیا دی ہر شے نو دے تابع کر دینا ہے۔ جے تو اللہ دا نافرمان ہوئے، ایک تیرے گھر وچ جمن والا تیرا پتر بھی تیری نافرمانی کرن واسطے تل گیا ہے، کوئی تیرا فرما بردار نہیں۔ جے تو اللہ دا نافرمان ہو گیا ہے، تیرے گھر وچ کھاون والی تیرے زیر استعمال تیری بیوی بھی تیری فرما بردار ہو۔ اج بچے نہ فرمان، اولاد نہ فرمان، شاگرد نہ فرمان، حتیٰ کہ دوست احباب نہ فرمان۔ کیوں؟ جو بندہ آپ اللہ دا نہ فرمان ہو گئی ہے، ہر شے دشمن بن گئی ہے۔ یہ بندہ اللہ دا ہو ونجے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ اللہ فرماندا ہے جے ایک تو میرا ہو ونجے تے میں تیرا ہو گیا، جے میں تیرا ہو گیا زمین تیری ہو گئی، جے زمین تیری ہو گئی آسمان تیرا ہو گیا، حتیٰ کہ ہر شے میں تیرے واسطے بنا دیتی ہے، تیرے فائدے واسطے بنا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری دعا پہ کر دے، کیڑی دعا پہ کر دے؟ آخری دعا کر کے یاد ہے، آخری عرض گدا ہے شاہ سے، آخری عرض گدا ہے شاہ سے، سب سے بڑا سردار کون ہے؟ سب تو وڈا اکبر کون ہے؟ اللہ دا پیغمبر ابراہیم اللہ نو مخاطب کر کے آتا ہے، اے میرا اللہ آخری عرض گدا ہے شاہ سے، تا دم آخر نہ بھٹکوں راہ سے۔ اے میرا اللہ جیڑی راہ مینوں توحید والی وکھائی، میں دعا منگدا کہ میری آخری دعا ہے کہ مینوں اس رستے تو نہ پھسلن دیویں، اس رستے تو مینوں دور نہ ہون دیویں۔ تا دے آخری عرض گدا ہے شاہ سے، تا دم آخر نہ بھٹکوں راہ سے۔ اگے ابراہیم علیہ السلام وت آخر ایک نتیجہ تے خلاصہ کٹ کے آندے نے، جس گھڑی نکلے بدن سے میری جان۔ او جڑی گل سکھائی ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، آخری نمبر موت دا ہوندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نقطہ موت دے اوتے آ کے مکایا تے کیا دے، جس گھڑی نکلے بدن سے میری جان، جس گھڑی نکلے بدن سے میری جان، کلمہ توحید ہو ورد زبان، کلمہ توحید ہو ورد۔ یار یہ جملہ پھر میرا دل کردا پھر بولا، سن سو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاد ہے، جس گھڑی نکلے بدن سے میری جان، کلمہ توحید ہو ورد زبان۔ اے میرا اللہ میری دعا ہے، اے رستہ ایو جیا مینوں چنگا پیا لگدا ہے تے سونا پیا لگدا ہے، جڑے رستے وچ بندہ آندا ہے جو مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، حاضر ناظر کون ہے، غیب دان کون ہے، مختار کل کون ہے، نفع نقصان دا مالک کون ہے، اپنی مرضی کرن والا کون ہے، قادر کون ہے، قدیر کون ہے، بصیر کون ہے، علیم کون ہے، خبیر کون ہے، اور رحیم کون ہے، ارحم کون ہے، اشفق کون ہے، شفیق کون ہے، اکرم کون ہے، کریم کون ہے، عظیم کون ہے تے اعظم کون ہے، نوید کون ہے تے انور کون ہے، حسیب کون ہے تے آصب کون ہے، قریب کون ہے تے اقرب کون ہے، رحیم کون ہے تے ارحم کون ہے۔ اس رستے تے مینوں چنگا پہ لگدا ہے، یہ رستہ مینوں چنگا پہ لگتا ہے، جو ساریاں تعریفاں تیریاں ہوندیاں رہن تے میں کردا رہواں۔ تا ہے جس گھڑی نکلے بدن سے میری جان، کلمہ توحید ہو ورد زبان۔ تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یاد ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دخل الجنہ، دخل الجنہ۔ او لوگوں جیدا زندگی دا آخری کلمہ توحید ہوئے، اللہ جنت دے دروازے او دے واسطے کھول دیندے، جنت دے دروازے۔ جس دا آخری کلمہ توحید ہویا لا الہ الا اللہ، نبی کریم فرمانے داخل الجنہ، او سیدھا کتھے گیا؟ ابراہیم علیہ السلام دی ملت نے کتھے پہنچایا ہے؟ یہ قبول ہے، وما علینا